انسان اپنی زندگی میں کچھ چیزیں بنیادی طور پہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو انسان کی ضرورت ہے وہ سکون ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں سکون ہو. اللہ کی قسم ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو پھر دنیا کی کسی چیز میں اللہ نے سکون نہیں رکھا. سکون کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ جو دلوں کی تسکین ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھی ہے. جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے وہ دل سکون سے غافل ہو گئے، وہ سکون سے خالی ہو گئے. اسی طرح انسان چاہتا ہے کہ اس کی طبیعت ہے کہ وہ صفائی کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. تو سب سے زیادہ انسان پاکیزگی کی حالت میں کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے کپڑے پاک ہیں، اس کا بدن پاک ہے، جس جگہ کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے وہ جگہ پاک ہے. صرف یہ چیزیں پاک نہیں بلکہ اس کے دل کی جو نیت ہے اس وقت وہ دل کا خلا بھی پاک ہے. اس لیے اگر آپ صفائی چاہتے ہیں تب بھی آپ کو اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اگر آپ سکون چاہتے ہیں تب بھی آپ کو اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف آپ کو متوجہ ہونا پڑے گا. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم ہستی ہونے کے باوجود، بخاری شریف میں روایت ہے کہ راوی کہتے ہیں ایک دن حضور نے تہجد کی نماز کے لیے جو ہے وہ تکبیر کہی اور ہاتھ باندھے اور سورۃ فاتحہ شریف، الحمد شریف شروع کی. تو کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ ابھی جو ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے چند آیات مبارکہ پڑھیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے، حتیٰ کہ حضور نے سورہ بقرہ شروع کر لی. میں نے سمجھا کہ سورہ بقرہ ختم ہوگی تو حضور رکوع کی طرف آئیں گے. سورہ بقرہ ختم ہو گئی، حضور نے سورہ آل عمران شروع کر لی. تو میں نے گمان کیا کہ اب سورہ آل عمران کے بعد حضور رکوع میں جائیں گے. حتیٰ کہ سورۃ آل عمران ختم ہوئی، حضور نے سورہ نساء شروع کر لی. 3 سورتیں حضور نے پڑھی ہیں جو لگ بھگ جو ہے وہ 5.25 پارے بنتے ہیں. 5.25 پارے تلاوت کیے، پھر حضور رکوع میں گئے اور پھر حضور سجدے میں تشریف لے گئے. راوی کیا کہتے ہیں؟ جتنا حضور کا قیام لمبا تھا اتنا لمبا ہی حضور نے سجدہ فرمایا ہے. عبادت کا شوق جو ہے وہ اپنے اندر ضرور پیدا کریں. ایک صحابی رسول ہے حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی 70 سال تک اللہ کی عبادت کرے بغیر شوق کے، یہ سمجھے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے اور میرے اوپر یہ عبادات فرض ہیں، اور وہ 70 سال تک عبادت میں لگا رہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی ایک آدمی ایک سجدہ شوق کے ساتھ کرے، اس کا ایک سجدہ جو اس نے شوق کے ساتھ کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں 70 سال کی عبادت سے وزنی اور بھاری ہے. اس کا ثواب زیادہ ہے. خشوع خضوع والی نماز، اللہ کی عبادت کا شوق انسان میں پیدا ہو. صحابہ کرام اپنے بچوں سے نفلی روزے رکھواتے تھے. نفلی روزے گرمیوں میں جب دوپہر کا ٹائم ہوتا تو صحابہ کرام اپنے بچوں کو مختلف کھلونے دے دیتے تاکہ ان کا جو پیاس کی شدت ہے وہ اس کو بھول جائیں اور ان کی افطاری کا وقت قریب آ جائے. ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہم جمعہ پڑھنے کے لیے اس وقت آتے ہیں جب نماز کا ٹائم قریب ہوتا ہے. صحابہ کرام عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو نہیں جاتے تھے. جمعرات والے دن عشاء کی نماز اس حال میں پڑھنے آتے کہ وہ صبح کی جمعے کی تیاری کر کے آتے، پھر جمعے کی نماز پڑھ کے گھروں کو واپس جاتے. اور ہماری قوم 15 سالوں سے آج تک یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے ہم نے کب آنا ہے مسجد میں. جو دیہاتوں میں صحابہ رہتے تھے، مدینہ منورہ کے مضافات میں، قبائل میں جو صحابہ رہتے تھے، اور ان کے گھروں میں اگر کوئی مجبوریاں تھیں تو وہ رات کے پچھلے پہر چراغ لے کے نماز جمعہ کے لیے آتے تھے. یعنی صبح کی نماز سے پہلے وہ نماز جمعہ کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے. آج ہماری زندگیوں سے سکون چلا گیا، راحت چلی گئی. ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے.
ہر بندہ، بالخصوص ہم پاکستانی جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہو چکے ہیں، کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو پریشانی میں نہ ہو۔ ہم نے اپنی ہمیشہ امیدیں لگائی ہیں سیاستدانوں سے، اور پھر ہم ناکامیوں کا شکار ہوتے گئے۔ ہمیں شوق ہی نہیں پڑا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگاتے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے تو ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ عبادت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، شوق ہی نہیں ہے، دین متین کی طرف چلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ اس لیے کامیابی اگر چاہتے ہیں زندگیوں میں، آپ کا کیا خیال ہے اگر کسی ایک آدمی کی سالانہ 1 ارب روپے کی ایکسپورٹ ہو، 1 ارب روپے کی، اور 1 ایکڑ میں اس کی شاندار کوٹھی ہو، اور اس کے گیراج میں 20 لگژری گاڑیاں کھڑی ہوں، اور اس کے بینک میں کھربوں کے حساب سے جو ہے وہ بینک بیلنس پڑا ہوا ہو، وہ فوت ہو جائے، اور فوت ہونے کے بعد وہ دوزخ میں چلا جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں زندگی کامیاب گزار کے گیا ہے؟ اتنا کچھ دنیا میں اس نے کمایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوزخ میں چلا گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں وہ کامیاب زندگی گزار کے گیا ہے؟ کامیاب زندگی ان لوگوں نے گزاری ہے جنہوں نے اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھا کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا، ہم دنیا میں کیوں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جو من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جنہوں نے ہمیں عبادت سے ہمیں راضی رکھا، ہمیں عبادت کی وجہ سے خوش کیا، جن لوگوں نے، ہم نے انہیں دنیا کی زندگی بھی خوبصورت دی، ہم نے انہیں قبر کی زندگی بھی خوبصورت دی۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا للذین احسنوا، جنہوں نے نیک عمل کیے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، ہم نے ان کی دنیا کی زندگی خوبصورت کر دی۔ آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں، جو لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہیں ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید نے برسوں پہلے کہہ دیا، اگر آپ دنیا کی زندگی بھی خوبصورت چاہتے ہیں تو پھر نیک اعمال کریں، اگر قبر کی زندگی، فوت ہونے کے بعد کی زندگی بھی اگر خوبصورت چاہتے ہیں پھر بھی آپ نیک عمل کریں۔